بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج کے سبق کے اندر ہم جن آیات کا ترجمہ پڑھنے کی کوشش کریں گے ان کا تعلق مسلمانوں کے آپس کے معاملات سے ہے۔ اگر ایک مسلمان سے کوئی دوسرا مسلمان ناحق قتل ہو جاتا ہے تو اس صورت میں کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس قتل کرنے والے پر، معاشرے پر، قاضی پر، عدالت پر، ارباب حکومت پر؟ چونکہ پچھلی آیات کے اندر منافقین کا ذکر تھا اور وہاں پر یہ بتایا گیا کہ ان کو پکڑو، ان کو قتل کرو، کہ وہ جنگ سے متعلق تھا۔ اب یہ حالت امن کے اندر، عام حالات کے اندر، معمولات زندگی جب چل رہے ہوں تو اس وقت مسلمانوں کے ساتھ اور مسلمانوں کے غیر مسلم باشندوں کے ساتھ جو آپ کے اسلامی ملک میں رہتے ہیں، یا کوئی آدمی باہر سے آیا ہوا ہے دارالحرب سے، یعنی ایسے ملک سے جہاں پر اسلام نہیں ہے، تو ان لوگوں کے ساتھ اگر کوئی معمولات زندگی کے اندر، عام روٹین کی زندگی کے اندر اگر کسی سے کوئی قتل ہو جاتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ قرآن شریف کی یہ آیات جو ہمارے سامنے ہے، یہ بڑی ہی تفصیل کے ساتھ ان تمام صورتوں کو بیان فرما رہی ہیں اور اس کی سزا بھی تجویز کر دی گئی ہے۔ تو اب بنا وقت ضائع کیے ہم ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں، اور ترجمے کی طرف جانے سے پہلے میں جیسا کہ آپ سے گزارش کرتا رہتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت اس پر آپ کو ضرور اجر عطا فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ۔ کسی مومن کے لیے یہ بات کبھی روا نہیں کہ وہ کسی مومن کو، کسی مسلمان کو قتل کرے، الا خطأ، ہاں اگر غلطی سے ہو جائے تو وہ الگ بات ہے، ورنہ قصد کر کے ہتھیار اٹھا کر کسی مسلمان کو قتل کرنا یہ کسی کو مسلمان کے لیے کبھی جائز نہیں، کسی بھی شکل میں۔ اس کا کیا حکم ہے وہ آگے آئے گا انشاءاللہ۔ اب یہاں سے ایک آدمی غلطی سے قتل ہو گیا کسی دوسرے مسلمان سے، یعنی قصد نہیں تھا، تو وہ شکار کھیلنے گیا، نشانہ چھوٹ گیا، چوک کر نشانہ جو ہے وہ لگ گیا کسی شخص کو، یا اس کے ہاتھ سے کوئی چیز گری اور وہ اس سے قتل ہو گیا، اس کا ارادہ قطعاً اس کو قتل کرنے کا نہیں تھا۔ تو ومن قتل مؤمنا خطأ، جس نے غلطی سے کسی مسلمان کو قتل کر دیا، فتحریر رقبۃ مؤمنہ، تو اب اس قاتل کے ذمے یہ ہے کہ ایک مسلمان غلام کو آزاد کرے، رقبۃ مؤمنہ، ایک ایسی گردن جو کیا ہو، مومن کی ہو، یعنی غلام کو آزاد کرنا ہے اور وہ بھی مسلمان غلام کو۔ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، اور دوسرا حکم یہ سنا دیا اس کو کہ اس نے ایک دیت ادا کرنی ہے، جو اونٹ ہوا کرتی تھی، اور اسی طریقے سے 1000 درہم جو ہے وہ اس کی مقدار تھی۔ تو آج کی اس تیز رفتار زندگی کے اندر حساب لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کتنے بنتے ہیں، کتنے اوقیہ چاندی بنتی ہے اور اس کی کتنی قیمت بنتی ہے۔ ودیت مسلمۃ، اور دیت کی ایسی مقدار جو کہ متعین ہے، اس کو مسلمۃ حوالے کیا جائے، الی اہلہ، اس مقتول کے اہل خانہ کی، یعنی وہ دیت بھی ان کو سپورٹ کرنی ہے اور یہ جو ہے نا غلام بھی آزاد کرنا ہے۔ الا ان یصدقوا، ہاں ایک صورت میں دیت سے آزادی مل جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ الا ان یصدقوا، کہ وہ لوگ جو ہے وہ معاف فرما دیں،
دیت وہ نہ لینا چاہیں، وہ کہیں ہم نے معاف کر دیا، تو بندے نے اپنا حق معاف کر دیا، دیت گر گئی، اللہ رب العزت کا حق متعلق ہے، اس لیے ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا باقی ہے۔ یہ تو ایک عام مومن کی بات تھی کہ مسلمان جو ہے اس سے ایک مسلمان غلطی سے قتل ہو جائے تو یہ صورت ہے۔ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، بس اگر وہ مقتول ہو ایسی قوم سے جو تمہاری دشمن ہے، یعنی تمہارے اور ان کے درمیان کوئی امن کا معاہدہ نہیں، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جبکہ وہ مقتول شخص کیا ہو؟ مومن ہو، مسلمان ہو، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو اس صورت میں بھی ایک غلام آزاد کرنا ہوگا جو کہ مسلمان ہو۔ دوسری صورت یہ بن گئی کہ وہ جس قوم سے ہے اس قوم کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ نہیں کسی قسم کا، اور یہ شخص جو کہ مسلمان تھا قتل ہوا، تو اس مسلمان کے بدلے میں ایک غلام کو آزاد کرنا ہے اور دیت نہیں ہے یہاں پر۔ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو ایک جو ہے آزاد غلام آزاد کرنا ہے جو مومن ہو۔ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اور اگر وہ ایسی قوم سے ہو کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ موجود ہے، تو فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ، تو اس صورت میں ایک دیت بھی دی جائے گی جو کہ اس کے اہل خانہ کے سپرد کی جائے گی، وتحریر رقبۃ مؤمنہ، اور ایک غلام بھی آزاد کیا جائے گا۔ یہ غیر مسلم شخص قتل ہوا لیکن اس کا تعلق ایسی قوم سے ہے کہ جس کے اور تمہارے درمیان معاہدہ موجود ہے، تو اب اس کی دیت بھی دی جائے گی اور غلام بھی آزاد کیا جائے گا۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ، پس اگر کوئی غلام نہ ملے آزاد کرنے کے لیے، یعنی مسلمان غلام نہیں ملا آزاد کرنے کے لیے، تو اس صورت میں 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے ہوں گے اس قاتل کو، توبۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے اس کی معافی ہوگی، یعنی وہ 2 مہینے لگاتار روزہ رکھے گا تو یہ روزے مکمل ہو جانا اس بات کی علامت سمجھا جائے گا کہ اللہ نے اس کی توبہ قبول فرما لی اور اس کو معاف فرما دیا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ بڑا جاننے والے بھی ہیں اور بڑے حکمت والے بھی ہیں۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، پس جو شخص قتل کرے کسی مسلمان کو متعمدن قصدن، تدبیر کے ساتھ، ارادے کے ساتھ، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، تو اب اس قاتل کی جزا جو ہے وہ جہنم ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، خالدن فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اور اللہ رب العزت اس پر غصے ہوئے، ولعنہ، اور اللہ رب العزت نے اس پر لعنت بھی فرمائی ہے، وأعد له عذابا عظیما، اور اللہ رب العزت نے اس کے لیے بڑا عذاب جو ہے وہ تیار کر رکھا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی ایسے فتنوں سے آزمائش اور ایسی آزمائشوں سے اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب یہاں تک ایک مضمون چلا جس کے اندر مسلمانوں کہ معاشرے کے اندر، معمولات زندگی کے اندر اگر کوئی قتل ہو جاتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے وہ بیان ہوا۔ اب اگلی آیات کے اندر جو حکم بیان کیا جا رہا ہے اس کا تعلق ایک خاص واقعے سے ہے اور یہ حالات جنگ سے متعلق ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ کی ایک جماعت جا رہی تھی تو راستے میں انہیں کچھ لوگ ملے، جنگ کے دوران جنگ چل رہی تھی، تو
ان لوگوں نے جو سامنے آئے انہوں نے سلام کیا، تو بجائے اس کے کہ ان کو مسلمان سمجھا جاتا، ان صحابہ نے ان سے جنگ کی اور ان کو قتل کر دیا۔ اور یہ واقعہ جب آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا تو اللہ رب العزت نے یہ وحی بھیجی کہ دیکھو آج تو ایسا ہو گیا ہے، آئندہ سے اگر کوئی شخص آتا ہے اور تمہارے سامنے وہ آ کر کلمہ پڑھ لیتا ہے تو یوں سمجھو کہ وہ مسلمان ہے۔ اور اس تنبیہ کو اللہ رب العزت نے بہت ہی خوبصورت پیرائے میں بیان فرمایا ہے۔ بہت مزیدار آیات ہیں اور ان کا ترجمہ بہت گہرا ہے جو سننے سے تعلق رکھتی ہیں۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم چلو اللہ کے راستے میں یعنی جہاد کے لیے جب تم جاؤ، فتبینوا، تو تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام، اور مت کہو اس شخص کو جس نے تمہارے اوپر سلامتی بھیجی، جس نے تمہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، تم مت کہو اس شخص کو، کیا مت کہو کہ لست مؤمنا، کہ تم مومن نہیں، تم مسلمان نہیں، تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم دنیا کی چند روزہ زندگی کے اندر کچھ ساز و سامان چاہتے ہو، فعند اللہ مغانم کثیرہ، تو دنیاوی غرض سے اگر تم جو ہے وہ مال غنیمت وغیرہ لینا چاہتے تھے اور یہ مقصد تھا، تو اللہ رب العزت نے کے پاس تمہارے لیے بہت سارے مال غنیمت ہیں۔ کذالک کنتم من قبل، یاد رہے کہ تم بھی پہلے اسی طریقے سے تھے، پہلے تم کفر پر تھے پھر تم نے اسلام قبول کیا، فمن اللہ علیکم، تو اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر یہ احسان فرمایا کہ تمہیں اسلام کی نعمت سے نوازا۔ تو یاد رکھو جب کوئی تمہارے اوپر سلام تمہیں کہے تو اس کو اس وجہ سے کہ یہ صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ کہہ رہا ہے، نہیں، اسلام وہ لے آیا۔ جب اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو سمجھ لو کہ وہ مسلمان ہے، اور تمہیں سلام کر رہا ہے تو تب بھی سمجھو کہ وہ مسلمان ہے۔ اب اس میں مزید تحقیق کی گنجائش نہیں کہ تم جو ہے اس کو جو ہے وہ کر دو، یعنی قتل کر دو اور بولو کہ نہیں ہمیں تو یہ فلاں لشکر کے ساتھ ملا تھا اور فلاں لوگوں کے ساتھ تھا، نہیں، جب اس نے اسلام قبول کر لیا تو اب وہ مسلمان ہے، اب وہ محفوظ ہے، اس کا دم محفوظ ہے۔ یہاں پر یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اس بات کو وہ لوگ بہانہ نہیں بنا سکتے جو سراسر کفریہ نظریات کے حامل ہیں اور سارا دن کفر کرتے ہیں، اور آخر میں جب ان سے تم بات کرو تو کہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کہ ہم تو قرآن کی آیت کے مطابق ہم نے تو تمہیں سلام کیا کہ ہم مومن ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ ان کے عقائد اس بات کی دلیل ہے کہ دیکھو یہ کفر پر ہے۔ ہاں وہ ان سے توبہ کریں علانیہ اور ان سے بچنے کی کوشش کریں اور تجدید کریں عہد کی، تو یہ الگ بات۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ رب العزت جو تم کرتے ہو اس کو خوب خوب جانتے ہیں۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ، لا يستوی برابر نہیں، کون؟ القاعدون من المؤمنین، وہ لوگ جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں مسلمانوں میں سے، غیر اولی الضرر، اور وہ اس حالت میں ہے کہ ان پر کوئی عذر ان کے پاس نہیں، یعنی کسی عذر کی وجہ سے جہاد سے نہیں رکے ہوئے بلکہ وہ عذر نہ ہونے کے باوجود گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو عذر نہ ہونے کے باوجود گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، والمجاہدون فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے ہوئے ہیں، بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، جو اپنے مال سے بھی جہاد میں شریک ہو رہے ہیں اور اپنی جانوں سے بھی جان سے بھی جہاد میں شریک ہو رہے ہیں، تو ایسے لوگ اور گھروں میں بیٹھنے والے لوگ لا یستوی، یہ برابر نہیں۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم
أنفسهم على القاعدين درجة. اللہ رب العزت نے فضیلت عطا فرمائی ہے ان لوگوں کو جو اپنے مال سے اور اپنی جانوں سے جہاد میں شریک ہو رہے ہیں، ان لوگوں کو اللہ رب العزت نے فضیلت عطا فرمائی ہے کس پر؟ علی القاعدین، ان لوگوں پر جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، درجہ ایک درجے کی. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور ہر ایک سے اللہ رب العزت نے نیکی کا وعدہ کیا ہوا ہے. وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ رب العزت نے فضیلت عطا فرمائی مجاہدین کو ان لوگوں پر جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اجرا عظیما، بڑے اجر کی شکل میں. یہ آیات اس وقت سے متعلق ہیں جب ابھی جہاد کا حکم نہیں آیا تھا، جہاد فرض عین نہ ہو، یا ان صورتوں کا یہ حکم ہو سکتا ہے جن صورتوں میں حاکم وقت کی طرف سے جہاد کی اور نفیر عام کی آواز نہ لگائی جائے. درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ، اللہ رب العزت نے مجاہدین کو قاعدین پر اجر عظیم اور درجات کا وعدہ کیا ہوا ہے یا درجات عطا فرمائے ہیں. ومغفرۃ ورحمہ، اور بخشش اور رحمت بھی ان کو عطا فرمائی ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ بہت معاف فرمانے والے بھی ہیں اور بہت مہربان ہیں. هذا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.